سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ العلق کی آج سے پہلے ہم نے 7 آیات پڑھی تھی گزشتہ کلاس میں، اور آج ہم مزید 8 سے لے کر کے 14 پر، کتنی آیاتیں؟ 14، یعنی 8 سے لے کر 14 آیات آج ہم سمجھنے کی مزید سعادت حاصل کریں گے۔ لیکن تلاوت سے پہلے اور تلاوت کے بعد اور ترجمے سے پہلے اپنے رب کا شکر بجا لائیں کہ جس نے مجھے اور آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس رب نے مجھے اور آپ کو اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے زندگی میں پہلی مرتبہ ان آیات کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اپنے دوستوں کے لیے دعا کریں، جن کو اپنے دعوت دی ہے ان کے لیے دعا کریں، اور ان تمام نمازی حضرات کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی خاطر یہ ہمارے معاون اور مددگار بن جائیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنانے والے بنا دے اور ہمیں سننے والے بنا دے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے شیخ صاحب بیمار ہیں، ان کے حق میں دعا بھی کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما دے، اور باقی جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفا عطا فرما دے۔ تو ترجمے کی طرف جائیں گے ہم۔ الگ کا ترجمہ آپ کو یاد ہے، اور میں دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ لفظ کیا تھا؟ الگ۔ لفظ کیا ہے؟ الگ۔ الگ کے معنی کیا ہے؟ لوٹنا۔ لیکن اس کو اردو میں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ ہم استعمال کرتے ہیں معلق۔ اس لفظ کو ہم استعمال کرتے ہیں تعلق۔ اس لفظ کو آپ استعمال کرتے ہیں علاقہ، اور اس لفظ کو علاقہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں علاقہ۔ تو الگ کے معنی کیا ہے؟ سسپینڈڈ چیز جو کسی جگہ لگی ہوئی نہ ہو، تیرنے والے، اس طرح جیسا پینڈولیم چلتا ہے نا، ہاں اس طرح معلق۔ جس طرح میں کہوں گا کہ میرا فلاں علاقے سے تعلق ہے، تو میں یہاں بیٹھا ہوا نہیں ہوں بلکہ میں آتا جاتا ہوں۔ اب میرا آپ سے تعلق ہے تو میں آپ سے چپک تو نہیں گیا، ہم آتے اور جاتے ان سے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح مادر رحم میں جب وہ خون جو جمع ہوا خون ہے، جو لوترا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہاں تیر رہا ہوتا ہے، وہ سسپینڈڈ، اس کے ساتھ ایک دھاگا ہے اور اس کے اندر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تیر رہا ہوتا ہے اس طرح۔ اس لیے اس کا نام ہے العلق۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام اللہ نے رکھا ہے کہ دیکھیں العلق، کہ
آپ خون کے ایک لوتڑے سے پیدا ہے انسان، اور پھر آپ میرے سامنے کیا کرتے ہو؟ میرے کلام کو ہی نہیں سنتے ہو۔ میں نے کس چیز سے تمہیں پیدا کیا، کس طریقے سے میں نے تمہیں بچپن سے لے کر کے جوانی تک پہنچایا، کتنی نعمتیں میں نے تمہارے اوپر نازل کی ہیں۔ جب میرے قرآن کی طرف آپ کو دعوت دی جاتی ہے تو آپ میرے قرآن سے ہی بھی موڑتے ہو۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ کن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ اے انسان الی ربک الرجع، تم نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے، تم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں ترجمے کی طرف ہم آ جائیں گے۔ انا کے معنی کیا ہے؟ بے شک۔ الی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کی طرف، رب کا اپنے رب کی طرف، الرجع لوٹنا ہے، رجوع کرنا ہے۔ واپس جانا ہے، ہمیشہ نہیں رہنا یہاں پہ۔ تو جب واپس جائیں گے تو اللہ سوال کرے گا کہ اے انسان تو نے زندگی بھر میرے قرآن کے ساتھ کیا عمل کیا؟ یہ سوال ہو سکتا ہے نا کہ نہیں ہوگا؟ کہ آپ کو دی ہوئی میں نے نعمتیں، آنکھیں دی تھی، کان دیے تھے، زبان دی تھی، عقل و شعور سے نوازا تھا، تم نے میرے قرآن کے لیے کیا کیا؟ کیونکہ میں نے نبی کو بھیجا اس لیے تھا کہ آپ میرا قرآن لوگوں تک کیا کرو؟ پہنچا دینا۔ تم نے کام کیا یا نہیں کیا؟ تم نے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس قرآن کو روکنے والے کون لوگ ہیں؟ اب یہ بتایا جا رہا ہے۔ اب ارائیتا بار بار ارائیتا 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 3 مرتبہ ہے۔ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ ارائیتا آ کے معنی ترجمہ کریں کیا؟ رعائی کے معنی یہ لفظ ہے رعائی، اس طرح ہے نا۔ اگر یہ را کو ہم یا ادھر لائیں اور الف کو درمیان سے ادھر لائیں تو کیا ہوگا؟ ریا۔ ریا کے معنی ریاکاری، دیکھنا۔ کیا دیکھا؟ اور تا کے معنی تو نے، کیا تو نے کہیں زندگی میں یہ غور کیا ہے؟ آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ الذی، اس شخص کو ینہا، جو کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے، منع کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، نہ کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ آپ نے معاشرے میں دیکھا ہے، اس شخص کو دیکھا ہے جو قرآن سے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے کیا کرتے تھے؟ روکتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقی کوئی کتاب نہیں تھی، صرف ایک کتاب۔ اس کتاب کو بیان کرتے تھے، اس کتاب کے وہ دشمن تھے، اس کتاب سے وہ روکتے تھے۔ وہ کہا کرتے ہیں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، وہ کہا کرتے ہیں اس قرآن کو کان کھول کر کے مت سن لیا کرو، والغوا فیہ، بلکہ اگر یہ سنایا جا رہا ہو تو اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یعنی اس وقت بھی روکتے تھے، آج بھی روک رہے ہیں لوگ۔ تو یہ قرآن کے ساتھ یہ عمل جاری رہے گا، اور امتحان ہم سب کا ایک ہی ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان، اور آج کے دور کے انسان کا امتحان ایک جیسا ہوگا، رزلٹ ایک جیسا ہوگا۔ انہوں نے کر کے دکھا دیا، ان کا نام ہے آج۔ ہم کر کے نہیں دکھا رہے ہیں، ہمارا نام نہیں رہے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس وقت کے زمانے کے لوگوں کو بھی جو اس قرآن سے لوگوں کو روکا کرتے تھے، تو نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس شخص کے بارے میں غور کیا ہے؟ اس وقت ابو جہل ہوں گے، دیگر مشرک لوگ ہوں گے اور کافر ہوں گے جو قرآن سے روکنے والے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا تم نے غور کیا ہے اس شخص کے بارے میں جو روکتا ہے؟ عبدن،
ایک ایسے شخص کو ابداً ایک ایسے بندے کو اذا جب صلا وہ قائم کرے. ابھی دو باتیں قائم یہاں صلات لگے قائم کرے صلات کو. ایک تو یہ لفظ ہے اور صلاۃ کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے معنی کیا ہے. وصلہ ہے, وصال ہے, وصول ہے اور موصل ہے, مواصلات ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو نماز سے کوئی روکے گا نہیں. نماز سے میرے خیال میں فرانس میں آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو کوئی, آپ انڈیا میں نماز پڑھیں گے آپ کو کوئی نہیں روکے گا. لیکن جب آپ اس کو قائم کر کے دکھائیں گے, اس کو نظام بنا کر کے دکھاؤ گے, پھر رکاوٹ بنیں گے کہ اس نظام کو ہم نہیں مانتے. تو صلاح کے معنی نماز صرف نہیں ہے, دین کا نظام قائم کرنا. یعنی آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو بندہ اس نظام کو قائم کرنا چاہتا ہے اس کو یہ بندہ کیا کرتے ہیں, آدمی کیا کرے, روکتا ہے. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارأیتا, کیا غور کیا ہے آپ نے, کیا معلوم ہے کا تجھے, کیا دیکھا ہے تو نے, ان کانا اگر کانا ہے وہ شخص وہ بندہ, یہ بندہ کیا ہے, علی الہدی ہدایت پر. کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو منع کرتے ہو جس کو, وہ لوگوں کو کیا کرتا ہے, ہدایت دینے کی کوشش کرتا ہے. او ہمارا یا حکم دیتا ہے, امر کرتا ہے, دعوت دیتا ہے, یا روکتا ہے بالتقوی, کس کے ساتھ, تقوی سے. تقوی کا حکم دیتا ہے. تقوی کیا معنی ہے کہ آپ کو برائی سے بچاتا ہے. یہ ہدایت پر بھی ہے, آپ کو سیدھے راستے پہ لاتا ہے, تقوی کی طرف لاتا ہے, برائیوں سے آپ کو بچاتا ہے. تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے پھر؟ اب اللہ فرماتے ہیں ارأیتا, پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں کیا غور کیا ہے تو نے, کیا دیکھا ہے تو نے, ان کذبا اگر وہ جھٹلائے, وتولا اور منہ موڑے. دو آدمیوں کا ذکر ہو رہا ہے, ایک دین کی طرف بلا رہا ہے اور ایک دین سے روک رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا کیا اس شخص کو آپ نے دیکھا ہے جو اس حقیقی دین کو کیا کرتا ہے, جھٹلاتا ہے, اور اس دین سے وہ خود کیا کرتا ہے, منہ موڑتا ہے. علم یا علم, تو اب آپ دیکھیں گے آ کے معنی کیا ہے, کیا لم کے معنی نہیں, یا علم معلوم, کیا نہیں معلوم اس کو, بِأَنَّ اللَّهَ کہ بے شک اللہ جو ہے کیا کرتا ہے, یرا اس کے اس فعل کو دیکھتا ہے. بظاہر تو یہ ترجمہ بڑا سان متان ہے, لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کیا تشبیہات دے رہا ہے, کس طرح کنایوں سے بات کر رہا ہے. اور یہ اہل فکر والوں کے لیے بات کرتا ہے اللہ. اللہ ان سے بات کرتا ہے جو عقل استعمال کرے گا, جو عقل استعمال نہیں کرتا اس سے اللہ بات نہیں کرتا ہے.
جو عقل استعمال نہیں کرے گا اس سے آپ کیا بات کریں گے؟ یہ اہل عقل لوگوں کے لیے قرآن ہے، تدبر کرنے والوں کے لیے قرآن ہے. اس کے اوپر غور کرنے سے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر بات کیا ہو رہی ہے. اب بات تو یہ روایت میں یہ بھی بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل نے جا کر کے آپ کے گردن پر پیر رکھا ہے. یہ وہ روایات ہیں جو ہمارے پاس آئی ہیں، لیکن آج تو ایسا ابو جہل نہیں ہے جو آپ کی گردن پہ کوئی. قرآن مجید ہر دور کے لیے وہی پیغام لے جائے گا جو پیغام اس وقت تھا، اس میں ترمیم نہیں ہے. یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ ارأیت الذی ینہا، کیا آپ نے اس شخص کی زندگی پر غور کیا ہے جو منع کرتا ہے، روکتا ہے؟ کس چیز سے روکتا ہے؟ نماز سے روکتا ہے. نماز سے تو کوئی نہیں روکتا ہے. نماز آپ کی مسجد میں بھی ہو جاتی ہے اور گھر میں بھی ہو جاتی ہے. کیا نماز گھر میں نہیں ہوتی ہے؟ جاتی ہے. فرض نماز گھر میں پڑھ لیں تو ہو تو جائے گی. ہم مسجد میں اس لیے آتے ہیں کہ ثواب مل جائے، لوگوں سے متعارف ہو جائیں، ہمارا ایک لوگوں کے ساتھ تعلق رہے، اس لیے آتے ہیں نا. ورنہ نماز تو ہو جاتی ہے. عورتوں کی نماز تو مسجد میں وہ گھر میں پڑھ رہی ہیں. اصل نماز نہیں ہے، اصل نظام ہے. جب آپ دین کے امپلیمنٹیشن کی بات کریں گے لوگ آپ کے سامنے رکاوٹ بنیں گے. پہلی بات یہ ہے جب آپ قرآن بیان کریں گے تو قرآن کے راستے میں کیا ہوگا؟ وہ رکاوٹ ڈالیں گے. کیا رکاوٹ ڈالتے ہیں لوگ؟ آپ کو کیوں روکتے ہیں لوگ قرآن سے؟ یا کسی کو روکتے کیوں ہے قرآن سے؟ اس لیے کہ ان کا اپنا مسلک ہے، ان کا اپنا فرقہ ہے. وہ اپنے فرقے سے نہیں ہٹنا چاہتا ہے، تو اس فرقے سے نہ ہٹنے کی وجہ سے وہ لوگوں کو قرآن سے منع کرتا ہے. وہ کیا کہے گا کہ بھائی یہ جو پڑھا رہا ہے یا یہ جو سمجھا رہا ہے یا جو درد دے رہا ہے یہ تو ہمارے فرقے کا ہے نہیں، یہ دیوبندی نہیں ہے، بریلوی نہیں ہے، یہ اہل حدیث نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے. یہی ایک وجہ ہے درمیان میں جو آپ قرآن کی طرف وہ آنے نہیں دیتے. یہ ہے بات یا نہیں ہے؟ معاشرے میں اس وقت بھی یہی بات تھی کہ قرآن مجید سے لوگوں کو روکے رکھو، تمہارا فرقہ مضبوط رہے گا، تمہارا جتھا مضبوط رہے گا. آج بھی یہی کچھ ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن سے دور رکھیں تو آپ کا فرقہ کیا ہوگا؟ قائم دائم رہے گا. جس وقت لوگ قرآن کی طرف آئیں گے آپ کا فرقہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. لوگ ایک ہو جائیں گے. لوگوں کو ایک نہ کرنے کے نتیجے میں یہ قرآن سے کیا ہو گئے. ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی میں اگر قرآن آپ کو بتاتا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، ہمارا کوئی آپس میں تعلق. معاشرے کے اس فرد کے بارے میں کہیں غور کیا ہے کہ جس کے پاس میرا کلام آ گیا ہے اور وہ میرا کلام لوگوں کو بتا رہا ہے، میرا نبی اس کلام کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے. اس شخص کے اوپر غور کرو کہ اس نبی کو روکنے والا کون ہے، وہ کیوں روکتا ہے. اسی لیے کہ اس کا معاشرے میں جو سٹیٹس ہے وہ گر جاتا ہے، اس کا مقام گرتا ہے. یہ کب روکتا ہے؟ عبداً اذا صلی، جب وہ لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتا ہے. صلی کے معنی وصل کرنا، قریب لانا، موصل کرنا، مواصلات کر دینا. نماز میں ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک دوسرے سے قریب ہو جاتے ہیں. جب وہ قریب کی بات کرتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے قریب ہو جائے تو اس بندے کو جب یہ قریب کرنا چاہتا ہے کہ یہ دین پہ آ کر کیا ہو جائے؟ ایک ہو جائے، تو یہ لوگ کیا ہے؟ اس کو راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے. آپ جب قرآن کی طرف لوگوں کو لاتے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کے اندر کیا جائے؟ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اس قرآن سے پہلے تم ایک دوسرے کے خون کے دشمن تھے، تم اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے. بربریت، ظلم کا مدار گرم کیا تھا، لوٹ مار، بربریت تھی. جب یہ قرآن آیا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو
اللہ نے تمہارے دلوں میں کیا پیدا کر دی؟ الفت، محبت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس قرآن کی نعمت کو بدولت تم ایک دوسرے کے کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی بن گئے ہو. تم خون کے رشتے پہ بھائی نہیں ہو، علاقائیت کی بنیاد پر بھائی نہیں ہو، شہر میں رہتے ہوئے تم بھائی نہیں ہو. تم کس کی بنیاد پہ بھائی ہو؟ قرآن کے اوپر ہو. اس سے لوگوں کو روکتا ہے. جب آپ کو اس سے روکے گا تو اس کے جو وہ جماعت ہے اس کو کیا ہوگا؟ دھچکا ملے گا نا. آپ قرآن والے ہو گئے، وہ تو کہے یار میری جماعت، میں پختون ہوں، پختون کی طرف آؤ، پنجابی ہوں، پنجابی کی طرف آؤ. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ قرآن والے بن گئے، یہ ایک ہو گئے، تو پھر ہماری تنظیم کیا ہوگی؟ ٹوٹ جائے گی. ان کو خطرہ ہے. تو یہ عام آدمی نہیں کرتا بات، یہ اوپر کے ٹاپ کی لیڈرشپ میں بات کر رہی ہوتی ہے. تو جب بندہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو جوڑتا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو منع کرتا ہے. اب اس کو نہیں معلوم ارأیت الذی ان کان علی الہدی، اس کو نہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ تو عین ہدایت کے اوپر ہے، یہ تو بالکل سیدھے. اس نے تو دعا ہی مانگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. میں نے تو اس کو سیدھے راستے پہ وہ کر دیا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ سیدھا راستہ قرآن کا راستہ تھا. لیکن یہ لوگوں کو اپنے جھانسے میں لگانے کے لیے اپنے فرقے کی طرف، اپنے مسلک کی طرف، اپنی تنظیم کی طرف لانا چاہ رہا تھا. تو جو تنظیم کے لوگ ہیں، جو فرقواریت کے لوگ ہیں، جو اپنی پارٹی بنانے والے لوگ ہیں، جن کے سامنے قرآن کا کوئی مقصد حیات نہیں ہے، وہ آپ کو قرآن کے قریب آنے نہیں دیں گے. نبی کے ساتھ یہی ہوا تھا. اب ہمارا بے تقویٰ، یا یہ پیغمبر کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو برائیوں سے، خطرات سے بچاتا ہے. نبی کا کام کیا تھا؟ کہ لوگ کہیں دوزخ میں نہ چلے جائیں، برائی کی طرف نہ چلے جائیں، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کریں. روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جو آدمی، بندے مومن اپنی 2 بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتا ہے، بلوغت تک پہنچائے گا، کل قیامت کے دن یہ جو 2 بیٹیوں کا باپ میرے ساتھ جنت میں ملے گا، تو میرے ساتھ ان کی رفاقت ایسی ہوگی جس طرح 2 انگلیاں ایک ساتھ کھڑی ہیں. جو اپنی بیٹیوں کو تعلیم و تربیت دیتا ہے، اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے. نبی یہ کام کا، قرآن آپ کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ اللہ دل میں رہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو کیا دیے؟ اکرام سے نوازا ہے. ان کی بے حرمتی نہ کرنا، ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرنا. قرآن کا معاشرہ یہ، تقویٰ کا معاشرہ یہ ہے. آگے فرماتے ہیں ارأیت، یہ جو منع کرتا ہے، جو روکتا ہے، کیا آپ نے اس کے بارے میں غور کیا ہے؟ ان کذب و تولا، یہ تو سب سے بڑا کاذب آدمی، جھوٹا ہے. یہ دین کو جھٹلاتا ہے اور دین کے بارے میں مقابلے میں اپنے دین کو کیا کرتا ہے؟ اپنے مسلک کو لاتا ہے، اپنے فکر کو لاتا ہے. اب جتنی بھی پارٹیاں پاکستان میں ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ غیر مسلم ہے، لیکن اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہماری پارٹی کو دھچکا مل رہا ہے تو آپ کو جمع ہونے نہیں دیں گے، قرآن کے اوپر جمع نہیں ہونے دیں گے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جھٹلاتے ہیں وہ دین. یار یہ تو 14 سال پہلے کا دین ہے. پہلے زمانے کا وہ ایک صاحب سیاستدان نے انہیں کہا کہ یہ تو بلال والوں کے لیے دین ہونا چاہیے، یہ 14 سال 15 سال پہلے کا دین ہے، آج کیسے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ جبکہ یہ دین ہر دور میں آپ کی رہنمائی کرے گا. اس کے مطابق چلو گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَتَوَلَّا، اور آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اس قرآن سے منہ موڑتا ہے؟ کون منہ موڑتا ہے؟ کیوں اپنے یعنی قرآن کی طرف نہیں آتا ہے؟ کون نہیں آتا ہے؟ مسلمان نہیں آتا ہے. یہ غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہماری بات ہو رہی ہے کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے،
اس قرآن کی طرف آنے کے لیے ہم تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اندر یہ کہا ہے کہ یا تو یہ شخص جھوٹا ہے جو بات کر رہا ہے، یا یہ دین ہی جھوٹا ہے نعوذ باللہ، اور اس طرح کی بات کر کے لوگوں کو بھی دور کرتا ہے، خود بھی دور ہو جاتا ہے، خود بھی واپس ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی دور کرتا ہے۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ ہم سب مل کر کے لوگوں کو کیا کریں، قرآن کی طرف لے کر آئیں۔ اب یہ کہا علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا اس شخص کو معلوم نہیں ہے کہ اس عمل کو کیا کون دیکھ رہا ہے، اور اس نے کہاں جانا ہے؟ تو رب کے پاس جا کر اس کیا جواب دے گا؟ وہ میں کیا جواب دوں گا، آپ کیا جواب دیں گے، اور معاشرے کے بڑے بڑے جو لیڈر ہیں وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور جو اس قرآن سے جڑتے نہیں ہیں، مسجد میں رہتے ہوئے بھی ہم قرآن کی طرف نہ آئے، ہم رب کو کیا جواب دیں گے؟ میں تو حیران ہوں۔ اب میں قرآن پڑھا رہا ہوں تو میری آپ اصلاح نہیں کریں گے، میں گر گیا تو آپ مجھے اٹھائیں گے نہیں، اور میں مر گیا تو آپ مجھے کندھا دے کر کے قبر میں نہیں لے جاؤ گے، مجھے قبر میں لے جانے کے لیے تیار ہو، لیکن کیا مجھے قرآن میں میری مدد کرنے کی تیار نہیں ہو؟ میں اگر گر جاؤں ابھی تو آپ سارے کھڑے ہو جائیں گے، مجھے اٹھائیں گے۔ اس وقت آپ میرے ساتھ تعاون کرو نا، کہ میں قرآن پڑھا رہا ہوں تو میری مدد کرو۔ مدد کون کرے گا؟ جو قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس وقت معاشرے میں قرآن پڑھا نہیں جاتا ہے، اگر قرآن پڑھا جاتا تو یہ بتاتے ہیں بھائی یہ غلط ہے، یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، اس طرح کرو، ہماری اصلاح ہو جاتی، ہمیں خوشی ہوتی، چلو جی ہمارا کوئی معاون تو آ گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی کچھ تھا کہ وہ قرآن سے روک رہے تھے۔ آج بھی ہمارا معاشرہ وہی ہے جو قرآن سے روکنے والا ہے۔ اس قرآن کی طرف آنے کی کوشش کریں، زندگی گزر جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن اگر اس قرآن کے ساتھ زندگی گزر گئی تو کامیابی کی زندگی ہے، اور قرآن سے برعکس زندگی گزر گئی تو ناکامی اور نامرادی کی زندگی ہے۔ جانا اسی رب کے پاس ہی ہے۔ کیا وہ سوال کرے گا اپنے کلام کے بارے میں یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیں ہاں کہ میرا کلام آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ آپ کے پاس جواب ہے؟ آپ کہیں گے کہ مجھے عربی نہیں آ رہی تھی؟ ہاں کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ کہ آج 70 سال 80 سال 100 سال گزار کر آئے ہو، اگر تمہیں پتہ چلتا کہ امریکہ کا ویزا آ گیا ہے اور وہاں انگریزی بولنی پڑے گی تو آپ اس ویزے کے خاطر انگریزی سیکھنے کی کوشش کرتے یا نہیں کرتے؟ تو جنت میں کا ویزا حاصل کرنے کے لیے قرآن کی زبان آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ تو اس زبان کی خاطر ہم نے آپ کو دعوت دی کہ آج دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ بہرحال میں اپنے اینگل سے اس کو دیکھ رہا تھا، ان آیات کو۔ اب آپ اگر سوال کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ ان الی ربک الرجع، بے شک تیری رب کی طرف، اپنے رب کی طرف کیا ہونا ہے؟ سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے باوجود پتہ بھی ہے انسان کو، کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، معاشرے میں ایک فرد ہے جو منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ کس چیز سے روکتا ہے؟ عبدن، ایک ایسے بندے کو، اذا صلی، جب وہ لوگوں کو جوڑتا ہے، جب وہ قائم کرتا ہے صلاۃ کو، جب لوگوں کو دین کے اوپر جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو روکتا ہے۔ ارأیت، کیا تجھے معلوم ہے، ان کان علی الہدی، کہ یہ شخص جو دعوت دے رہا ہے، جوڑتا ہے، یہ صحیح راستے پہ ہو، او امر بالتقوی، یا اس کو معلوم ہے کہ کیا وہ لوگوں کو گناہوں سے بچاتا ہے، روکتا ہے۔ ارأیت، کیا غور کیا کہ اس شخص کے اوپر، ان کا کذبا، کہ اس نے جھٹلا دیا، وتولا، اور خود بھی منہ موڑا، علم یعلم، اس شخص کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو میں کرتوت کر رہا ہوں، جو میں قرآن سے لوگوں کو روکتا ہوں، اور قرآن سے خود منہ موڑتا ہوں، علم یعلم بأن اللہ یرا، کہ اس عمل کو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ سے نہ ڈرے تو کس سے ڈرے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے یہ سوال بھی کروں گا کہ جہاں کہیں آپ کو سمجھ میں بات نہیں آتی ہے آپ ضرور سوال کریں. سوال کرنے سے یہ نہیں ہے کہ کوئی غلطی ہوگی تو کیا ہوگا، یہ نہیں. ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں گے، ہم ایک دوسرے کو قرآن سکھائیں گے، تب جا کر ہماری کامیابی ہے. ورنہ یہ ٹائم آپ کو نہیں ملے گا. پورا ہفتہ آپ کا گزر گیا، کس نے زیادہ مطالعہ کیا ہوگا؟ نہیں کر سکتے ہم لوگ، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے. صبح گئے، شام کو آئے، پھر تھک گئے، پھر قرآن کھولا، نیند آ گئی، پھر اٹھ نہیں سکتے رات کو 4 بجے. تو جب نہیں اٹھ سکتے تو یہ قرآن کی کلاس آپ کے لیے بہت زبردست کلاس ہے نا جی. اس سے فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کو دعوت دیں. جو آج نئے لوگ آئے ہیں ان کے حق میں دعا بھی کریں گے. وہ کون ہے جو آج پہلی مرتبہ اس پر اچھے بات قرآن کی ہے؟ تو اس لیے اس قرآن کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں. آئندہ انشاءاللہ ہماری اختتامی یعنی اس کی کلاس ہوگی سورہ الحلق کی. باقی آیات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ ان کا ترجمہ سمجھ کر کے آ جائیں، پڑھ کر آ جایا کریں. اور اگر آپ کو کہیں سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، کوئی ایسی بوجھ آئے، تو عبدالعزیز صاحب آپ کی یہ پروگرام کی وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ کو یہ پروگرام بھیجنے کا بھی ہمارے پاس ہم سینڈ کر دیں گے آپ کو. آپ میرے نمبر پہ بھی آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اوپر نمبر لگا ہوا ہے. اور عزیز بھائی کے نام پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہاں اچھا، اگر یہ دونوں معنوں میں کریں گے، اگر تھا، یہ تھا کے معنوں میں بھی ہے. اگر یہ آدمی تھا جو آپ کو بلا رہا تھا تو ان معنوں میں بھی ہے. کانا کے معنی ہے میں بھی ہے اور تھا میں بھی ہے. اگر یہ شخص ہوگا یا یہ شخص تھا کیا علل ہوگا صحیح راستے میں. اب آپ اس کے معنی دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا کیا ہے. اچھا، قرآن مجید کا ربط ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ربط ہوتا ہے، تو اس ربط کو قائم کریں آپ. ٹھیک ہے جی، دعا کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ. آپ کا نام کیسا؟